ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کو ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یعنی سبق یہ پڑھا تھا کہ مجھے کوئی درویش 2 گلاب کے پھولوں کے ہار لے کے آیا تو اس سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں تو نے اپنی ماں یا باپ کو بھی ہار ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا۔ تو ماں باپ کا احترام بھی پیر کا یہ احترام ہے۔ اگر پیر سے ماں باپ کا احترام نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جس طرح پیر صاحب کے ہاتھ میں آ کے تحفے نذرانے پیسے دیتے ہیں، کبھی ماں باپ کے ہاتھ میں بھی دیے ہیں، یہی پڑھا تھا نا سبق۔ اور پیر ناراض نہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے راضی کر لیتے ہیں۔ تو پیر ناراض نہ ہو جائے تو راضی کرنا ہے تو ماں باپ۔ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، تو ماں کی جنت اس کا خامد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا تو بیوی اپنے خامد کو کرتی۔ یعنی بیوی نے وہاں سے فیض لینا ہے، اور اگر وہاں سے فیض ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ تو باپ دروازہ ہے جنت کا اور ماں جنت ہے۔ باپ کو بھی راضی کرنا ضروری ہے اور ماں کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ تو پیر وہ ہے جو پہلے اس کو اپنے ماں باپ سے ملائے۔ ماں باپ کی خدمت پیر سے زیادہ کرنی چاہیے، ان کا ادب پیر سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کے پہلے پیر ہیں۔ جو پہلا پیر ہے اس کی پہلی قدر ہے، زیادہ قدر ہے۔ تو آج جو سبق پڑھنا ہے ہم نے وہ ہے اپنے محلے میں محلے والوں کا خیال ہونا۔ خیال کیا ہونا؟ کہ ایک مرید کسی محلے میں رہتا ہے، محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرید ہے۔ محلے والوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ مرید ہوگا۔ مرید ہوگا تو محلے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مرید ہے، تو مرید کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوں گی۔ مرید اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہوگا۔ مرید کس کا ہے؟ سرکار ذی وقار لجپال شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید ہے۔ اور جو اپنے اس دنیا کے عارضی پیر کے پاس گیا ہے وہ اصل میں اس سے سیکھنے گیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کیا ہیں، وہاں جا کے کیسے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا حقدار بننا ہے۔ تو مرید کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں سے باہر نکل کے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا، اور اگر اس کے ہمسائے اس کے ساتھ مانوس نہیں ہیں، اس سے متاثر نہیں ہیں، اس کے ساتھ مانوس نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، تو وہ مرید بھی نہیں ہے۔ مرید بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر ایک مرید کسی محلے میں رہتا ہے تو پہلا کام ہے اس کا کہ وہ اپنے ہمسایوں کو راضی کرے۔ اسے پتہ ہو کہ میرے ہمسائے کس حال میں ہیں۔ اگر ہمسایوں میں کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اگر کھانا کھا کے سو گیا ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ساری دین کی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا ہمسایہ بغیر کھائے پیے سو گیا ہے، تو وہ جو مومن ہے، وہ جو مرید ہے،
وہ جو خلیفہ ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہمسایوں کا پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ اگر ہم انالیسس کریں، خیال کریں، سوچیں، اندازہ لگائیں تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنے ادھر کے ہمسائے، پچھلے ہمسائے، سامنے ہمسائے کا پتہ ہے۔ بلکہ اکثر سنا ہے یہ ہمسایہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ ہمسایہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ ہمسایہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ ہمسایہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کا مقصد سیدھا سادہ ہے، چاروں اچھے ہیں، یہ خود اچھا نہیں۔ کیوں؟ یہ اگر اچھا ہوتا تو اس کے سگنل لے کے چاروں مسائل اچھے ہو جاتے، سبحان اللہ، سبحان اس کا اخلاق لے کے چاروں مسائل اچھے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فروٹ کھاؤ گھر میں تو چھلکے بھی باہر دروازے پہ نہ پھینکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہمسائے نے کبھی فروٹ دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ لمبا سانس لے کے خیال کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی کھاتے۔ تو پھر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو، اپنے ہمسایوں سے پوچھو کہ آپ نے کھایا ہے، آپ نے پکایا ہے کہ نہیں۔ ہمارے شہر میں تو شاید ہی کوئی 1,00,000 میں 1 ہوگا جس کو اپنے محلے کا پتہ ہوگا۔ خیر میں اپنے محلے کا پتہ رکھتا ہوں، میں تقریباً ایسے گھروں میں خود جاتا ہوں جو کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی بیمار ہے، میں بیمار نہیں ہوں، اگر میں اس کی عیادت کرنے نہیں گیا میری نماز قبول ہے؟ اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے میری نماز قبول نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، مصیبت ان کے گھر میں ہے۔ چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ گیا، ادھر موت ہے، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر سے بارات نکل رہی ہے، ادھر موت ہے، میت پڑی ہوئی ہے، ادھر سے بارات نکل رہی ہے۔ تو میں نے آگے ہو کے حوصلہ کاروں نے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں؟ جی مسلمان ہیں۔ میں نے کہا وہ بھی مسلمان ہیں؟ جی وہ بھی مسلمان ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو جو مرید ہے، جو مراد بننا چاہتا ہے، جو مراد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہیں۔ اصول کیا ہیں؟ کہ وہ اپنے ہمسایوں کا پورا پتہ رکھے، یہ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں، سخت مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں، ایک کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں، کس طرح کی بات انہیں اچھی لگتی ہے، اس طرح کی بات کرو۔ بہانے سے اسے کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف دے دو، بے شک سال کے بعد عید کے دن ہی دے دو، اس کی دعوت کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہمسائے اس پہ خوش نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی اپنے مریدوں کو جب خلافت دیتے پہلے لوگوں میں، پہلے زمانے میں، تو وہ بھیس بدل کے اس کے محلے میں جا کے پوچھتے کہ یہ نظامی صاحب آپ کے محلے میں کیسے ہیں؟ تو اگر میرا تعلق اچھا ہوگا تو وہ کہے گا نا اچھے ہیں۔ اگر میں کسی کے کام آیا ہوں تو کام آنے کے لیے ہماری نیت ہوتی ہے، یہ ہمارے کام آیا نہیں ہے، میں کیوں آؤں؟ تو سب سے زیادہ پہلی جو چیز ہے وہ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ساتھ حسن سلوک کرے، پیار محبت کرے، اسے پتہ ہو کس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، کس کے گھر میں سالن نہیں ہے، کس کے تن کے اوپر کپڑے پہننے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ چند دن پہلے ادھر بشیر صاحب ہیں، وہ کھڑے تھے اور 2 بچے آ گئے، میں نے انہیں تھوڑے سے پیسے دیے، تحفہ دیا، 3-4 دن پہلے بھی دیے، تو میرے ساتھ مانوس ہو گئے۔ تو وہ ہیں ہمارے محلے کے، نئے آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، میں آپ کو نا کپڑے لے کے دیتا ہوں، جوتے نئے لے کے دے دیتا ہوں، اور جس طرح آپ کو پسند ہے
اور سکول میں آپ پڑھیں، درس میں آپ پڑھیں، آپ میرے بیٹے بن جائیں۔ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ جب آپ مجھے کپڑے دے گے تو آپ فوٹو بھی بنائیں گے میری۔ ہائے ہائے ہائے، میری نظریں شرم سے جھک گئیں۔ اب میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا فوٹو نہیں بنانی، میرے دل میں آپ کی فوٹو لگ گئی ہے۔ کہتا پھر ٹھیک ہے، میں ادھر آ کے نا پڑھا کروں گا۔ قاری صاحب کے پاس آ کے بچے دو پڑھتے ہیں، اور پھر رات کو آ گیا، دروازہ اس نے ناک کیا میرے گھر کا۔ دروازہ ناک کیا، میں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو آگے وہی بچہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا کس طرح آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے 50 روپیے چاہیے، میں نے سبزی لے لی۔ وہ دروازے پہ آیا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دروازے پہ آنے والا ہے، اس کے دروازے پہ میں جاؤں۔ مجھے شرم آئی، میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن بننے کے لیے کافی ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جنت ایویں نہیں مل جائے گی۔ اور سب سے زیادہ تو اس کے لیے ضروری ہے جو تقریر کرتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، وہ پہلے عمل کرے۔ ہمارے بے شمار دینداروں نے یہ سبق پڑھایا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ خود بھی دینا پڑتا ہے۔ اس ہاتھ سے یہ ہاتھ افضل ہے۔ مرید وہ ہے جس کو اپنے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پتہ ہو۔ اب ایک محلے میں عیسائی رہتے ہیں، مرید کہتا ہے کہ وہ عیسائی ہیں، چوڑے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزہ تب ہے تیرے مرید ہونے کا کہ وہ بھی غلام مصطفیٰ بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک محلے میں ہندو رہتا ہے، تیرا مرید ہونا تب مرید ہونا ہے کہ ہندو بھی کہے تو ایسا ہے تو تیرا لجپال کیسا ہوگا۔ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ اب پوچھیں گے کہ یہاں کوئی سنت بھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلے میں ایک بوڑھی عورت تھی جو مسلمان نہیں تھی، جس نے کلمہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پڑھا تھا، اور وہ ہر گھر میں جا کے کہتی تھی کہ یہ جو نئے دین والے آئے ہیں ان سے بچ کے رہنا۔ وہ بات مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ لجپال کے کانوں تک پہنچ گئی، اور اس نے یہ بھی رولا ڈال دیا کہ میں نے کل یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ اب اس نے سارا سامان باندھ لیا، باندھ کے باہر رکھا کہ مجھے کوئی مدد کرے اور میرے سر پہ رکھ دے۔ لجپال ہیں جنہیں خبر ہے کون میرے محلے میں رہتا ہے تو کون رہ رہا ہے، کون جانا چاہتا ہے۔ وہ مائی بوڑھی سامان اکٹھا کیا، اب جانے کے لیے کسی کا انتظار کر رہی ہے، تو لجپال گھر سے نکلے، فرمایا مائی صاحبہ یہ سامان باندھ کے کیوں رکھا ہے؟ بیٹا یہاں سے کوچ کرنے لگی ہوں تو کوئی اٹھا کے سر پہ میری مدد کرے، رکھ دے تو میں یہاں سے چلی جاؤں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں تیرے سے اٹھایا نہیں جائے گا، میں اٹھانے کے لیے ہوں نا۔ جن کے ہم مرید ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کافرہ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ فرمایا 3 رشتے ہیں ہمسائے سے، ایک اس کا رشتہ دار ہونا، دوسرا اس کا مسلمان ہونا، تیسرا اس کا مسایہ ہونا۔ اگر تینوں ہوں تو سونے پہ سہاگا، اس کے حقوق بہت اچھے ہیں، اور اگر اس میں ایک ہے تو 2 رشتے تو اس کے بقایا ہیں نا، وہ بھی تو بنانے ہیں نا، اسے اپنا بھی تو بنانا ہے۔ تو میرے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم سامان سر پہ رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ کہا بوڑھی کہاں جانا ہے، مجھے رستہ بتاتی جاؤ تو میں آپ کے ساتھ چلتی۔
چلے گئے اور جا کے جہاں ٹھہرنا تھا وہاں جا کے سامان اتارا تو فرمایا بیٹا مجھے اپنا نام تو بتا دو. کہا میرا نام محمد. سبحان اللہ. کہا آپ کا نام محمد ہے؟ میں تو آپ کا ہی سنا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جسے دیکھتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات کرتا ہے، جس سے پیار کرتے ہیں اسے آپ کا پیار رہ جاتا ہے یاد، کسی کا پیار یاد ہی نہیں رہتا. تو کہا میں تو منع کرنے والی تھی کہ اس سے بچ کے رہنا، میں تو خود تیری گرویدہ ہو گئی. ہائے 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 ہائے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافرہ ہے اس کو کھانا نہیں دینا، بلکہ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ محبت کی، اس کا سامان خود اٹھایا. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لجپال کی سنت کو دیکھیں. ہمارے گھر میں کوئی بھی مذہب رہتا ہے، ہمارے محلے میں کوئی بھی مذہب رہتا ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. اور اگر ایک مرید ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، سیفی ہے، کوئی بھی ہے، عطاری ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جن کے لڑ میں لگا ہوا ہوں وہ تو کافرہ کا سامان اٹھا کے خود لے کے جانے کے لیے تیار تھے. ان کے گھر میں چیزیں بھیجنا، سامان بھیجنا. تو جب صفتیں اتنی دیکھتے تھے لوگ تو آگے دیکھتے تھے کہ وہ جو چیزیں بیچتے ہیں ان کا چہرہ تو دیکھیں. جب چہرہ دیکھتے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے اندر جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا پتہ ہے، دوسرے کا پتہ نہیں ہے. تو مومن بننے کے لیے اپنے دل میں اپنے آس پاس والوں کا پیار بسانا یہ ضروری ہے. کسی کے گھر میں فوت ہو گیا ہے، اس کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب وہ غسل والا پھٹا کہاں سے لانا ہے، میں نے کفن کہاں سے لانا ہے، میں نے فلاں. ہمارے محلے میں ادھر ایک تھے درویش اور ان کا مسلک تھا اہل حدیث. یہ ہمارے ایک گھر چھوڑ کے اگلا گھر ان کا تھا. ان کے بھائی فوت ہو گئے. ہم نے سب، یہ چند دنوں کی بات ہے، جنازہ بھی ادھر ہی ہوا تھا، ہم نے انہیں تکلیف نہیں ہونے دی، نہ کفن کی، نہ غسل کی، نہ کھانے کی، نہ کسی اور چیز کی. ہم نے کہا کہ ہم نے تیرے فرقوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے لجپال کی ادا کو دیکھنا ہے. یہ عثمان صاحب ہیں، میرے بیٹے ہیں صابر صاحب، یہ سارے انہوں نے مل کے کیا. اور جب مل کے کیا سارا تو چند دنوں بعد ہمارے ادھر محفل تھی، تو وہ محفل میں امامہ شریف باندھ کے آئے. نیچے ان کی پینٹ شرٹ تھی لیکن امامہ شریف ان کے سر پہ تھا، اور ہم نعرہ لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو وہ کیمرے میں وہ ویڈیو محفوظ ہو رہی تھی، اور وہ بھی اونچا اونچا لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. وہ ویڈیو راجہ صاحب نے یوٹیوب پہ چڑھا دی. مجھے کسی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ سرکار ویڈیو میں کھڑا ہے یہ تو ہمارا ہے. میں نے کہا آپ کا تھا جب آپ ان کے تھے، اب ہم نے ان کو اپنا بنا لیا ہے، وہ ہمارا ہے. اور وہ ہمارا نہیں، وہ لجپال کا ہو چکا ہے. اچھا، پیار محبت اس طرح کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تھی، ان کا سوچ کے کریں. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے دار سارے محلے کافر تھے. جب نبوت کا اعلان کیا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو لجپال کی جسمانی ان کو تکلیفیں دیتے تھے لوگ. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اونٹ کی کہ کسی جانور کی اوجڑی میرے لجپال شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں نماز ادا کرنے لگے تو اوپر رکھ دی. تو میرے لجپال نے یہ نہیں پوچھا یہ کس نے بدتمیزی کی ہے، یہ برا عمل کس نے کیا ہے.
بلکہ لجپال نے یہ طاق رکھی، اس نے عمل بد کیا ہے، موقع ملا تو میں اس کے ساتھ اچھا عمل کروں گا تاکہ اسے اچھا کرنا آ جائے۔ ہم کیڑے نکالتے ہیں، کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ جو مومن ہے اس کا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھے اور خامیوں کو چھپاتا جائے، چھپاتا جائے، چھپاتا جائے، اس کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، اس کے رشتہ دار کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے اور اس کے ہمسایوں کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے۔ مزہ تو تب ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی خامی چھپا جائے گا، قیامت کے روز جب میزان پہ آئے گا تیری خامیاں میں تکڑی پہ چڑھنے ہی نہیں دوں گا، وہ میں چھپا جاؤں گا، میں سامنے آنے ہی نہیں دوں گا۔ اس لیے تو چھپاتا رہا، تو ستار ہے یا میں ستار ہوں؟ ستار نام تو میرا ہے، پردے ڈالنے والا۔ تو تیرے عملوں میں کوئی بدی نکلے گی نہیں، فرشتوں نے تو تول کے حساب کرنا ہے، تیرا تول صحیح ہو جائے گا کیونکہ تم نے ساری زندگی پہرا دیا محبوب کی سنت پہ۔ میرے لجپال شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمسایہ بے شمار میں نے واقعات پڑھے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا ہمسایہ کافر تھا اور اس نے جب مکان بنایا تو پرنالہ جو پارچھا ہے وہ اللہ کے ولی کی طرف کر لیا، اور وہ روزانہ رات کو مسلمان اللہ کے ولی کو تکلیف دینے کے لیے اس پرنالے میں پیشاب کیا کرتا تھا۔ تو جو اللہ کے ولی تھے وہ روزانہ نیچے ایک برتن رکھا، وہ رات کو یہ بد عمل کرتا تھا، آپ روزانہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے۔ اس نے سوچا کہ 1 مہینہ 2 مہینے کچھ دن کروں گا تو یہ طیش میں آئیں گے، لڑیں گے مجھ سے، ہم زیادہ ہیں اس علاقے میں تو یہ بھاگ جائیں گے یا ہم ان کو نقصان دیں گے۔ تو جب اللہ کے ولی کی طرف سے نفرت کا رائی کے دانے برابر بھی اظہار نہ ہوا تو ایک دن وہ آیا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے مسلمان تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، تو دکھی نہیں ہے، تو خفا نہیں ہے، تجھے غصہ نہیں ہے؟ اور آپ فرمانے لگے کس بات کا، کس بات کا؟ کہا میں یہ بد عمل آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کہا کہ وہ تیرا عمل ہے، وہ تیرا عمل ہے، تو نے جو تیرا تھا بڑا تو نے اس سے وہ سیکھا، جو میرا بڑا تھا جو میں کرتا ہوں میں نے اس سے یہ سیکھا۔ کہا آپ روزانہ اٹھاتے ہو باہر پھینک دیتے ہو، پھر برتن رکھ دیتے ہو، آپ کو سمیل نہیں آتی؟ کہا سمیل بھی آتی ہے، گھر والے احتجاج بھی کرتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں اسے مارو بھی، سارا کچھ کرو، وہ جذبات ہمارے اندر بھی ہیں، وہ جذبات جب ابھرتے ہیں تو سامنے سنت مصطفیٰ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب سنت مصطفیٰ آتی ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم نظریں جھکا دیتے ہیں۔ کہا اگر تیرا عمل، تیرا ظرف اتنا بڑا ہے تو تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہا اگر آپ کا یہ عمل ہے تو آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہو آج مجھے بھی ان کا کلمہ نصیب کر دو۔ آپ کا دین بھی اچھا ہے، آپ کا ایمان بھی اچھا، آپ کا قرآن بھی اچھا، آپ کے نبی بھی اچھے، سب اچھے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ چیزیں جب تک نظر نہ آئیں، لوگوں کو باہر نہ پتہ چلے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کے اور میرے محلے میں کوئی بیوہ ہو، اس کے یتیم بچے ہوں اور اس کو ضرورت ہو تو اس کو دینا کس طرح ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ آپ کی شکر گزار بھی نہ ہو، آپ کی طرف وہ گمان بھی نہ کرے۔ آپ اس طرح سے اسے دیں کہ وہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے سہارے پہ بیٹھی ہوں
تو پتہ نہیں کہاں سے مجھے بھیج دیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکاریوں والا کام، مرد شکاری ہے نا عورت کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دیتے ہیں، پھر آنکھ مٹکا ہوتا ہے، پہلے اسے بہن بناتے ہیں، پھر اس پہ کے ساتھ دوسرا تعلق بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہوتی ہے۔ نہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو اپنے بیوی کے علاوہ کسی کو بھی دیکھے تو کہے کہ میں خانہ کعبے کو دیکھ رہا ہوں، پھر تو مومن ہے۔ خدمت اس طرح کریں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، احسان نہ جتائیں، بڑا احسان اس کے اوپر نہ کریں۔ اور پچھلے سوموار کو جو ہم نے سبق پڑھا، اس کی الحمدللہ جو مجھے فیڈ بیک آئی، جو مجھے پیغام آئے، آج میں اس وجہ سے خوش ہوں بڑا۔ مجھے کسی کی ماں نے فون کیا ہے کہ آپ نے بیٹے کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ پیر اتنا عزیز نہ رکھو جتنا اپنی ماں اور باپ کو رکھو۔ کہا جی میرا بیٹا آپ کی محفل سے سیدھا بازار گیا ہے، وہاں سے اس نے پھولوں کے ہار لیے ہیں، جب گھر آیا ہے تو اس نے مجھے ہار ڈالے اور میرے قدموں میں گرا ہے، میرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ معجزہ سا کیا ہو گیا آج؟ یہ کیسا ہو گیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کہا آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے، نظامی صاحب نے ہمیں سبق ہی یہ پڑھایا کہ مجھے ہار نہ ڈالو، پہلا حق آپ کی ماں اور باپ کا ہے۔ اور پھر ایک بزرگ آدمی ہے، ان کا فون نہیں بلکہ وہ مجھے ملنے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ جی ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی ہمارے بیٹے نے کہا ہے کہ میرے فلاں جگہ پہ پیسے ہیں اور یہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور میں آپ کی خدمت کروں گا، پچھلے مجھے معاف کر دیں، آئندہ جو میرے اندر ہوگا وہ آپ کے سینے میں ہوگا۔ میں خوش ہو گیا ہوں۔ اور اسی طرح ساری تقریباً مزہ اسی وقت ہی آئے گا جب ہمارے گھروں سے دین پھوٹے گا، جب ہمارے گھروں سے ایمان پھوٹے گا، جب ہمارے گھروں سے اخلاق پھوٹے گا۔ ایک عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے صحابیہ، وہ روزے رکھتی ہے، لگاتار روزے رکھتی ہے، اس اتنے روزے کوئی نہیں رکھتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بھی دیکھتے ہیں قرآن کھول کے تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی دیکھیں کبھی نوافل پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی وضو بنا رہی ہوتی ہے، اس جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ تو مسئلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھنا ہے کہ اس کی زبان اس طرح ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے دکھی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو ہمارے عمل اگر اچھے ہوں، زبان پہلے اچھی ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے نگاہ اچھی ہونی چاہیے، اس سے پہلے ہمارا دل اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ہمارے محلے میں ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورۃ ویل لکل ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کا معنی آتا ہے کسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اچھا، اگلے سوموار کو ہم نے یہ چیک کر کے آنا ہے کہ ہمارے محلے میں یتیم کتنے ہیں۔ آپ سب نے اپنے اپنے پاس پرچی پہ لکھ کے لانا ہے اور مجھے دینے ہیں۔ آپ کے محلے میں بیوہ کتنی ہیں؟ یہ کوئی برا عمل تو نہیں لگ رہا آپ کو کہ آپ کہیں کہ جی نظامی صاحب نے ہمیں کس کام لگا دیا؟ دیکھنا ہے کہ بیوہ کتنی ہیں اور یہ پردے میں رکھنا ہے۔ یتیم کتنے ہیں؟ مسکین کتنے ہیں؟ مسکین کا آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ سفید پوش۔
جو بھوکا بھی ہو تو ایسے نہیں کرتا، بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، بیمار بھی ہو تو دوائی ادھار نہیں مانگتا، کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا۔ مسکین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس کے ایک پر پلان کریں گے، کیونکہ ہم مومن بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنے ہیں لوگ جو مومن بننا چاہتے ہیں؟ ہم سب بننا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین، ہلاک ہو جائیں وہ نمازی۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ اور نکل کس زبان سے رہا ہے؟ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فویل للمصلین الذین، وہ نمازی ہلاک ہو جائیں۔ ہلاک کا آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ تباہ ہو جائے، کسی کے اوپر بمب مارا، انڈیا کے اوپر بمب مارا، بندے کتنے ہلاک ہو گئے، یعنی مر گئے، اور مرے بھی اس طرح کہ وہ ذلیل ہو گئے، جسم کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں ملا۔ ہلاک ہو جائیں وہ نمازی۔ فویل للمصلی، مصلی کا مطلب ہے نمازی۔ ہم عن صلاتہم، ان کی نمازیں صرف دکھاوے کی حد تک ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ یا اللہ نماز بھی کوئی کام کرتی ہے؟ پوچھا یا اللہ نماز بھی کوئی کام کرتی ہے؟ فرمایا ہم عن صلاتہم، ان کی نمازیں صرف دکھاوے کی حد تک ہیں۔ یا اللہ قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین، وہ نمازی ہلاک ہو جائیں، ہم عن صلاتہم، جن کی نمازیں صرف ڈھانچہ ہیں، ان کے اندر اثر نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ ساؤون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، ان کا ہمسایہ اگر برتنے کی چیز مانگے وہ مانگے نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری اس سے بھی بڑی نماز ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہمسائے کا پتہ رکھ کہ ہمسائے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک ہمسائے نے مانگا کہ مجھے چینی چاہیے، میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، جاؤ بچے کو کہہ دو ہمارے گھر میں نہیں ہے، امی نہیں ہے گھر میں، ابو نہیں ہے گھر میں، چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کئی طریقے ہیں نا انکار کرنے کے کہ ہمسایہ ناراض بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے مصلی پہ تو 5 ٹائم کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں تو 5 ٹائم جاتا ہے، 5 ٹائم وضو کرتا ہے، پھر قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدے کرتا ہے، تو پھر تو کتنی محنت کر کے نماز پڑھتا ہے، تیری ساری نمازیں برباد ہو گئیں، تو نے ہمسائے کو مانگے ایک برتن نہیں دیا۔ تو ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمسایوں کی شادی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، بیٹی اس نے ودیع کرنی ہے۔ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، ان کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اور مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر آج آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ بتائے کہ میرا ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا، دوسرا نہیں ہے۔ سب کے ہیں نا، ایک سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مسائے میں ایک ہی جوڑا ہے کپڑے کا۔ آپ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کریں، یقین کریں ہمسایوں کا خیال رکھنے والے کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو نماز پڑھتے کس لیے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ قربانی کس لیے دیتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ قربانی تو بہت بڑا جانور لے لیا اور سگی بہن بیوہ ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی چاہتی ہے کاش میرا بھی ہوتا، میں بھی قربانی دیتی۔ اور ایسے بھی ہیں یہاں موجود ہیں اس محفل میں جو قربانی اپنی دیتے ہیں لیکن چھری بیوہ کے گھر میں چلتی ہے۔ کہا میری بہن یہ قربانی آپ دیں،
اور سب کو بتائیں کہ میں قربانی کر رہی ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو امیر ہے، یہ تو کھاتی پیتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے، اس کی طرف گندی نظریں نہ کرو، یہ خود کفیل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں، کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے کس بندے نے پکڑائے تھے، آپ تک پہنچانے تھے، لیکن بندہ چاہتا ہے میرا اشتہار لگے، میری فوٹو لگے۔ مومن بننے کے لیے، نماز قبول کرانے کے لیے ہمسائے کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ مرید ہے اس کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، جو خلیفہ بن گیا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور آج جو کلچر ہے پیر اور مرید کا، وہ یہ ہے کہ کون لے کے آتا ہے اور کیا دے کے جاتا ہے۔ نہیں، پیر کا کام ہے ہر جیب کے اندر دھیان رکھے کس کی جیب خالی ہے، کس کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک وہ فنڈ کرے، بے شک وہ خود کما کے دے، مرید ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور جب اپنے محلے میں اس کی خوبیاں اس طرح پھیلیں گی تو یقین کریں جب وہ جائے گا دنیا سے تو ہنسے گا، سارا زمانہ رو رہا ہوگا، ہمارا محسن چلا گیا، ہمارا مہربان چلا گیا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں جائے کہ اس کے پچھلے سارے راضی ہو جائیں، مجھے اس کو جنت دینی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ اس کے محلے والے سارے اس کے جنازے میں ہیں تو ان سے پتہ کرو کہ یہ کیسا ہے۔ جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مر گیا، اچھا ہو گیا، چلا گیا ہے، چلے جیسا بھی تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے آ کے بتایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر واجب ہوگی۔ پھر دوسرا جنازہ گیا تو لجپال نے فرمایا جاؤ اس کے جو ساتھ ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا ہم چلے جاتے اس کی جگہ پہ، یہ چلا گیا ہے، یہ بڑا ہی اچھا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر بھی واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جن کو اچھا کہہ رہے تھے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جس کے پیچھے برا کہہ رہے تھے اس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی۔ تو آج کا جو ہم نے سبق پڑھا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محلے کا، ہمیں اپنے مسائیوں کا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو پتہ آنا چاہیے کس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، ہر ضرورت کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ہم مومن ہیں۔ اور ہم میں کتنے بندے ہیں جو کل سے یہ مشن شروع کریں گے اور خفیہ طریقے سے آ کے مجھ سے شیئر کرنا ہے، اور پھر ہم آپس میں علیحدہ اس کا پلان کریں گے کہ اس کے گھر میں دانے پہنچانے ہیں، پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ چند دن پہلے بچے گزر رہے تھے تو ان کے پاؤں میں ایک بڑی جوتی تھی، ایک چھوٹی تھی، اور ایک پاؤں میں جوتے تھے ہی نہیں۔ میں نے عثمان کو بلایا، میں نے کہا جلدی آؤ بھائی، یہ فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں، ان کو لو ساتھ، انہیں پہنا کے لاؤ، اور جو سب سے اچھی ہیں وہ خدمت کرو۔ کیوں؟ وہ میرے محلے سے گزر رہے ہیں، میری تو نمازیں برباد ہو جائیں گی، میرے تو روزے رکھے بھی کام نہیں آئیں گے اگر میرے محلے میں ایسا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کہ ان کے محلے میں ایک کتا زخمی ہو گیا، آپ نے اپنی چادر پھاڑ کے اس کو مرہم پٹی کی، کہا نہیں محلے والے کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، کیا ہوا اگر اس کی ذات کتا ہے؟ کتنا باریکی میں جا کے سوچتے ہیں اللہ کے ولی۔ تو ہماری بہنیں غریب ہیں، ہم اس کو دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، گاڑی لے کے جاتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس سائیکل ہے، کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں، اسے پتہ چلے کہ تیرے بچوں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں دیکھنے والی، غور کرنے والی۔ تو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا یہ ہے کہ ہم نے اپنے محلے میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اپنے ہمسایوں میں دیکھنا ہے کون کتنا ضرورت مند ہے۔ اگر ہمارے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر وہ لازم نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ ہوگی،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے کپڑے نہیں دیے، میرے پاس کھانا نہیں تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا تیرے محلے میں ایک غریب تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو میں آج تجھے اس کا اجر ایسے دیتا جیسے تو نے مجھے دیا تھا۔ اگر تو کسی کو پہنا دیتا تو تجھے اثر ایسے اجر دیتا جیسے تو نے مجھے ہی دیا تھا، اس اجر میں تجھے عطا کرتا، اتنا اجر عطا کرتا۔ تو یہ چیزیں ہم نے آج سیکھنی ہیں اور اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے۔ اگر غور ہو جائے تو یقین کریں ہماری نمازیں بھی پوری ہو جائیں گی، ہمارے روزے بھی، رمضان شریف بھی آ گیا ہے، رجب شریف شروع ہو گیا ہے، اگلا مہینہ اس کے اگلا روزے ہیں، تو بھوک اور پیاس بھی کاٹنی ہے، تو رمضان شریف میں ہم نے خدمت بھی کرنی ہے، اور ابھی سے ہم اس مشن کو شروع کرتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ آپ کے پاس میرا ٹیلی فون ہے، آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، میں جا سکتا ہوں۔ ہم نے یہ اب سبق پڑھ کے ہم نے پیر نہیں رہنا، مرید نہیں رہنا، ہم نے غلام بننا ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام بننا ہے اور اس غلامی پہ کوشش کرنی ہے کہ استقامت ہو، اور کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کی برائی ڈھونڈنی نہیں ہے، کسی کا عیب نہیں ڈھونڈنا، اور عیب کسی کے منہ پہ بیان نہیں کرنا۔ اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی عیب کسی کا آ ہی گیا ہے تو آپ نے اس کو اپنے سینے میں دفن کر لینا، دفن کر دینا، اور کسی برے کو بھی برا نہیں کہنا۔ کئی ادائیں ہوتی ہیں نا بری لوگوں میں، ان اداؤں کو مشہور نہیں کرنا، چھپانا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کو مشہور کرنا ہے، وہ کہے گا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جو میرے اندر یہ مشہور ہو رہی ہے، یہ میں اور کروں گا۔ آپ دیکھیں نا سیاستدان، جس بات کا لوگ زیادہ پرچار کرتے ہیں سیاستدان وہ زیادہ پیکج کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جو مومن ہیں، جو آپ ہیں درویش بندے، آپ کے اندر تو زیادہ ہونی چاہیے نا کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائے، ہمارا ہر نیک عمل قبول ہو جائے۔ تو آپ مانگیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔